کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہفتے میں 7 دن کیوں ہیں؟ 7 آسمان کیوں ہیں؟ 7 براعظم کیوں ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 براعظم ہیں اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔
پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. یہ بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل اللہ کی ذات کی طرح. قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے, جبکہ لفظ معافی 234 بار. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو. یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے, یعنی 332 ٹائمز, اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے. حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں. شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز, جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوئے ہیں. یہی نہیں بلکہ موسم بھی, سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں. سبحان مرد اللہ. اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا, اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے, جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں. ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے. مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز, جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے. ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45. اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%. اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%. اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر. اللہ اکبر. اللہ کیا اب اکبر. بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں, مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے, ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے, جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. ماشاءاللہ بھائی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. یہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ہنسی ٹی وی کے نام سے. لیکن ایک چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں رولر تھا, قرآن جب اس کو ریفر کرتا ہے تو وہ ملک کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے, فرعون نہیں کہتا. لیکن جب آپ بائبل پڑھیں گے تو وہ بولے گا فرعون. پھر جب آپ حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ آئیں گے بائبل میں, پھر وہ فرعون ہی بولتا ہے, یعنی کہ بائبل فرعون ہی بولتی ہے اس کو, قرآن بھی اس کو فرعون بولتا ہے. لیکن قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس کو فرعون نہیں بولتا, وہ بولتا ہے بادشاہ. بائبل دونوں ٹائم اس کو فرعون بولتی ہے. کچھ عرصہ پہلے فرینچ آرکیولوجسٹ نے مصر میں ایک سٹون دریافت کیا ہے. ایک پتھر ہے بہت بڑا, آپ سکرین پر دیکھیں. اس کے اوپر اس ٹائم کی لینگویج لکھی ہوئی ہے. اس سٹون کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھے ہی نہیں. وہ کوئی بادشاہ تھی, کوئی الگ خاندان تھا جو اس وقت حکومت کرتا تھا. پھر اس کے بعد اور حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا گیپ ہے. اس دوران کسی دوسرے خاندان نے ان کے اوپر دعویٰ بولا, جنگ کی, ان کو کانکر کیا اور اس جگہ پہ قبضہ کر لیا, اور پھر انہوں نے اپنا ٹائٹل فیرو رکھا. پہلے والے کا ٹائٹل بادشاہ تھا, ملک تھا. پہلے والے کا ٹائٹل, قرآن جب بھی آپ دیکھیں گے وہ عزیز ملک بولتا ہے, بادشاہ بولتا ہے اس کو. لیکن جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں آتا ہے تو پھر فرعون بولتا ہے. لیکن بائبل میں دونوں جگہ فرعون بولتا ہے. یہ بائبل میں ایرر ہے سائنٹیفکلی. اس کے علاوہ 7 کی برکت دیکھ لیا آپ نے. یہ دنیا کا سسٹم جو ہے کہ نظام پہ قائم کیا ہوا رب نے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اگر موت جتنی دفعہ رپیٹ ہوئی ہے, زندگی بھی اتنی دفعہ رپیٹ ہوئی ہے. کوئی چیز اگر فرشتے دیکھیں, فرشتے 88 دفعہ رپیٹ ہوئے ہیں, اور
شیاطین کے بارے میں بھی جو بھی مطلب نیگیٹو پازیٹیو ہے وہ چیزیں ایک ہی سیکوینس میں بتائی گئی ہیں. تو 7 کا عدد آپ نے جانا کہ 7 کا عدد کیا ہے. 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 بر اعظم، 7 چکر صفا مروہ کے، 7 چکر طواف کے، 7 دن ہفتے کے. تو بڑی اچھی ویڈیو تھی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.